علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت عدن کو بنایا، اس سے فرمایا آراستہ ہو جا، تو جنت عدن آراستہ ہو گئی۔ فرمایا اپنی نہروں کو ظاہر کر، اس نے سلسبیل، کافور اور تسنیم کے چشمے ظاہر کیے، تو ان سے جنتوں میں پاکیزہ شراب، شہد اور دودھ کی نہریں جاری ہو گئی۔ فرمایا اپنے تخت، پازیب، کرسی، زیور، لباس، حور عین ظاہر کر، اس نے ظاہر کر دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت عدن کی طرف نظر کی، فرمایا کلام کر، تو جنت عدن نے عرض کی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو مجھ میں داخل ہوگا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں کسی بخیل کو تجھ میں جگہ نہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ بخیل جنت عدن میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ بخیل کس کو کہتے ہیں؟ جہاں شرعن یا مروتن مال خرچ کرنا لازم ہوتا ہے وہاں بھی خرچ نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، کنجوس ہے۔ قربانی نہیں کرتا حالانکہ استطاعت ہے، کنجوس ہے۔ حج کر سکتا ہے، استطاعت ہے، نہیں کرتا، کنجوس ہے۔ جہاں جہاں شرعن خرچ کرنا واجب تھا خرچ نہیں کرتا، کنجوس ہے۔ مروتن خرچ کرنا لازم ہے، مہمان پر خرچ کرنا ہوتا ہے، بہن بھائیوں پر صلہ رحمی کرنی ہوتی ہے، اس کو استطاعت ہے، نہیں خرچ کرتا، کنجوس ہے۔ تو جو کنجوس ہے، جو بخیل ہے، وہ جنت عدن میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک تعداد ہے بد نصیبوں کی جو مال تو جوڑ کر، شمار کر کے، گن گن کر رکھتے ہیں اور بڑی ہوشیاری کرتے ہیں، بینک بیلنس نہیں، ساتھ میں کچھ پراپرٹی بھی ہونی چاہیے، اور پراپرٹی بھی صرف اپنے نام نہیں، کچھ بچوں کے نام کرتے ہیں، کچھ بیگم کے نام کرتے ہیں، کچھ اس کے نام کرتے ہیں، کچھ اس عزیز کے نام کرتے ہیں، اپنے نوکر کے نام ہی کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں نہیں دینا، یہ چھوڑ کے سب چلے جائیں گے، بعد والے قبضے کریں گے، زکوٰۃ دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو جو بد نصیب زکوٰۃ نہیں دیتے وہ کنجوس ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سخاوت جنت کا ایک درخت ہے، جو سخی ہوا اس نے اس درخت کی شاخ پکڑ لی اور وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ سخاوت جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اور بخل، کنجوسی، بخیلی، فرمایا آگ میں ایک درخت ہے، جو بخیل ہوا اس نے اس کی شاخ پکڑی، وہ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ آگ میں داخل کرے۔ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کا مال تلف کر دیا جاتا ہے، اس کا مال تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعنتی ہے وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا حالانکہ صاحب نصاب ہے، اور قیامت کے دن یہی مال وبال جان بن جائے گا۔ پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35 سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ جن جن کے پاس مال ہے زکوٰۃ دیں اور پوری پوری دیں، خوش دلی کے ساتھ دیں۔ سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم
فذوقوا ما كنتم تكنزون. ترجمہ کنز ایمان. اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی جس دن وہ تپایا جائے گا. کیا تپایا جائے گا؟ سونا اور چاندی جس کی زکات نہیں دی گئی. جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں. یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا. قیامت کے روز جس نے زکات کی ادائیگی میں بخل کیا، وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا. اللہ کی پناہ. استغفر اللہ استغفر اللہ. سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کہ وہ بخل جو کرتے ہیں ان کے تعلق سے بتایا گیا کہ قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا. اور زکات نہ دینے والا مالک جنت و کوثر نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ میں ہوگا. اللہ کی پناہ. جو زکات نہ دینے والے کو قیامت کے روز عذابات ہوں گے، اس کا نقشہ امیر علیہ سنت نے فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر 405 پر لکھا ہے. وہ نادان جو زکات نہیں دیتے، بخل کرتے ہیں، وہ پڑھیں اور عبرت حاصل کریں. بہرحال جنت عدن میں بخیل داخل نہیں ہوگا، کنجوس داخل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میں کسی بخیل کو تجھ میں جگہ نہ دوں گا. اور جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول میں ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اسے دیکھ کر فرمایا تو ہر متکبر پر حرام ہے. جو تکبر کرتے ہیں اس پر جنت عدن حرام. مسلمان کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، کسی کو گھٹیا سمجھنا. لے تیری اوقات کیا ہے؟ سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ وہ بڑے انداز آتے ہیں. تو کیا سمجھتا اپنے آپ کو؟ تیری کیا اوقات ہے؟ رب ناراض ہو گیا تو تیرا بنے گا کیا؟ نادان. تو تکبر نہ کر. اللہ کو تکبر پسند نہیں. اور جنت عدن ہر متکبر پر حرام ہے. حق کی مخالفت کرنے والا بھی تکبر کرنے والا ہے، اور اپنے آپ کو دوسرے سے برتر جاننے والا بھی متکبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عدن کی طرف نظر فرمائی، فرمایا اپنے اہل کے لیے خوشبودار ہو جا. تو اس کی خوشبو بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ اس کے اہل اس جنت میں داخل ہوں. سبحان اللہ. حدیث قدسی نقل کی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. جنت عدن ایسے لوگوں کو ملے گی کہ جب انہیں گناہ کا خیال آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میری عظمت کو یاد کر کے شرمائیں اور گناہ سے باز رہیں. شیطان کہتا ہے کہ دیکھ، نفس کہتا ہے کہ دیکھ کون جا رہی ہے، کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. فلاں چینل دیکھ جس میں ناچ گانا آتا ہے، گناہوں بھرے سلسلے ہوتے ہیں، کہ نہیں میں تنہا ہوں مگر اللہ دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. خیال آیا کہ اس کا کام تو کرنا ہے، اس کا تو لاکھوں کا فائدہ ہے، اس کو کہوں 1 لاکھ روپیہ مجھے رشوت دے پھر کام کروں گا تیرا. کہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں رشوت نہیں لوں گا. چلو سودی کاروبار کرتے ہیں یار، بہت مال ملے گا، کوٹھی بنائیں گے، نئی نئی گاڑیاں لیں گے، بینک بیلنس بنائیں گے. کہ نہیں شرما جائے، نہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے. تو جو گناہ کا خیال آنے پر اللہ سے شرما کر گناہ کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عدن عطا فرمائے گا. نار جہنم تو آمادے
خلد بری میں مجھ کو بسانا یا رب از پہ شاہ مدینہ یا اللہ میری جھولی بھر دے اللہم انی اسألک الجنة الفردوس بغیر حساب اللہم انی اسألک الجنة الفردوس بغیر حساب اللہم انی اسألک الجنة الفردوس بغیر حساب آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قوت القلوب بہت ہی پیاری کتاب، اس میں جنت عدن حاصل کرنے کا عمل لکھا ہوا ہے. پیش کروں آپ کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں. اور یہ کتاب لکھنے والے جو ہیں بہت بڑے صوفی اور بہت بڑے عالم ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی ان کی تعریف فرمائی، اور ان کی کتاب کو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے اردو ترجمے کے ساتھ شائع کر دیا ہے. قوت القلوب جلد اول جلد 2، یہ پڑھیں تو مزے کو مزہ آ جائے، آخرت یاد آ جائے، جنت کی تیاری میں بندہ لگ جائے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان قوت القلوب میں لکھا ہے، جو با جماعت نماز مغرب کے بعد کسی سے کوئی بات نہ کرے، پھر 2 رکعت اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی ابتدا سے 10 آیتیں اور درمیان سے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم سے لے کر 2 آیتیں، اس کے بعد قل هو اللہ احد 15 مرتبہ 15 ٹائمز، پھر رکوع کرے، سجود کرے، دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، سورہ فاتحہ، پھر آیت الکرسی پڑھے، اس کے بعد کی 2 آیتیں پڑھے، آیت الکرسی کے بعد کی 2 آیتیں ہم فیہا خالدون تک، پھر سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھے للہ ما فی السماوات وما فی الارض سے لے کر آخر تک، پھر قل هو اللہ شریف 15 مرتبہ. اللہ تعالی اس کے لیے جنت عدن میں موتی اور یاقوت کے 1000 شہر بنائے گا. سبحان اللہ. ہر شہر میں محلات کتنے ہوں گے؟ 1000. ہر محل میں گھر کتنے ہوں گے؟ 1000. ہر گھر میں کمرے کتنے ہوں گے؟ 1000. ہر کمرے میں قطاریں کتنی ہوں گی؟ 1000. ہر قطار میں 1000 خیمے، ہر خیمے میں مختلف قسم کی ہیرے جواہرات سے بنی ہوئی 1000 چارپائیاں، 1000 بیڈ، ہر چارپائی پر 1000 بستر جو اندر سے ریشم کی ایک قسم استبرق کے اور باہر سے نور کے ہوں گے. ہر چارپائی پر 1000 تکیے، 1000 تکیے ایک طرف، 1000 ایک طرف. ہر بستر پر ایک حور ہوگی جس کے اوصاف بیان نہیں کیے جا سکتے. اس کے حسن و جمال میں زیادتی ہوگی، اسے کسی مقرب فرشتے نے بھی نہیں دیکھا، کسی نبی مرسل نے نہیں دیکھا. وہ بھی دیکھ لیں تو اس کے حسن کو پسند فرمائیں. ہر بیوی پر 1000 ایسے لباس ہوں گے کہ کوئی لباس دوسرے کو نہیں چھپائے گا، اور تمام لباس مل کر جسم کی رنگت کو چھپائیں گے. یہ بھی نہیں ہوگا، یعنی 1000 لباس پہن لے پھر بھی اس کے جسم کی رنگت نہیں چھپ سکے گی، بلکہ وہ ایک دوسرے کے نیچے سے دکھائی دیں گے، جیسے یاقوت میں ریشمی دھاگا دکھائی دیتا ہے، جیسے شفاف شیشے کے جام میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے. ہر بیوی کے 1,00,000 غلام، 1,00,000 لونڈیاں، 1,00,000 دربان جو ان کے محلات اور سامان پر متعین ہوں گے. یہ سب خدام خاص انہی کے ہوں گے، ان کے شوہروں کے خدام ان کے علاوہ ہوں گے. ہر خیمے میں ایک نہر تسنیم کی، جنت کی نہر، ایک کوثر کی، ایک چشمہ کافور، زنجبیل، سلسبیل کا ہوگا، ایک ٹہنی شجر طوبہ اور جنت سدرۃ المنتہا کی ہوگی. ہر خیمے میں موتی یاقوت کے 1000 دسترخوان، اور جو سب سے چھوٹا دسترخوان ہوگا وہ پتہ کیسا ہوگا؟
سب سے چھوٹا دسترخوان پوری دنیا جتنا ہوگا. ہر دسترخوان پر 1000 جواہرات سے آراستہ سونے کی ڈشیں ہوں گی، پلیٹیں ہوں گی. ہر پلیٹ میں 1000 قسم کے کھانے ہوں گے، اور ہر کھانے کا ذائقہ، رنگ، خوشبو مختلف ہوگی. اللہ تبارک و تعالی اپنے جنتی بندے کو یہ سب کھانے کی اور اس کے مثل پینے والی اشیاء کی طاقت عطا فرمائے گا. یہ سب کھا سکے گا یہ، اور تمام اپنی ازواج سے دنیا کے ایک دن کے برابر یہ ملاقات کر سکے گا. پاک ہے وہ ذات اللہ تبارک و تعالی جو سارے جہاں کا حقیقی بادشاہ ہے، حد درجہ عطا کرنے والا، ہر کام پر قدرت رکھنے والا، جو چاہے وہ تمام جہانوں کا رب ہے. آئیے اللہ تعالی سے ہم جنت کا سوال کرتے ہیں. اذن سے تیرے سرے حشر کہیں کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب. ساتھ عطار کے جنت میں رکھوں گا یا رب. آمین. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. آمین. ایک جنت ہے، اس کا نام ہے جنت مأوا. یہ جنت خالص سونے کی ہے، گولڈ کی، اور یہی وہ جنت ہے جہاں پر دنیا میں آنے سے پہلے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام ٹھہرے تھے. آپ نے قیام فرمایا تھا. اللہ اکبر. اس جنت کا قرآن پاک میں 3 مرتبہ ذکر آیا ہے. پارہ 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے کاموں کے صلے میں مہمانداری. تو جو دنیا میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، اسلام قبول کیا اور نیک اعمال بجا لائے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اولاد کو دین سکھاتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، وہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر. سبحان اللہ، کتنے لوگ 12 مدنی کام کر رہے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں. تو جو دنیا میں ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، جنت مأوا میں عزت کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، بڑے آنر کے ساتھ ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے، خدا دن خیر سے لائے، سخی کے گھر ضیافت کا. آمین آمین آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.